ہمارے سندھ کے مشہور بزرگ ہیں پیر صاحب پگاڑو، ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ تو ایک سیاست کے میدان کے بڑے مشہور نمایاں شخصیت ہیں۔ ان کے تیسری چوتھی پشت میں مختوم محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو پہلے نقشبندی سلسلے میں تھے اور پھر انہوں نے سلسلہ قادریہ میں بھی بیعت کی تھی۔ تو ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، میں کل بھی ذکر کے حوالے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت جی میں آ رہا تھا آج تو آپ کی خدمت میں، بارشیں ہوئی ہیں، اتنی دبا کے بارشیں، ہر طرف بارشیں تھیں، تو میں آ رہا تھا تو مجھے قبرستان سے گزرنا پڑا، تو میں نے دیکھا کہ نا وہ مجھے اللہ کا نام سننے میں آ رہا تھا، اللہ اللہ۔ میں نے کہا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے؟ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ درختوں کی طرف دیکھنے لگا، وہاں بھی کوئی بنی بشر نہیں تھا۔ میں چاروں طرف قبرستان میں گھوما، مجھے کوئی بنی بشر نہیں آیا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کسی قبر سے وہ ذکر کی آواز آ رہی ہے، تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں چلا گیا اس قبر کی طرف، تو وہ قبر بارش کی پانی کی وجہ سے کھل گئی تھی۔ میں نے اندر دیکھا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اس کا پورا جسم جو تھا وہ گل چکا تھا، صرف اس کا یہ سر نظر آ رہا تھا، باقی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سر میں سے آواز آ رہی تھی، اللہ 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 اللہ۔ صحیح، سبحان اللہ، میں تو حیران رہ گیا۔ بزرگ خاموشی سے بیٹھے رہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ فقیر، لگتا ہے دوست، لگتا ہے یہ شخص جو تھا نا وہ زبان سے ذکر کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے سر سے، اس کے سری میں سے آواز آ رہی تھی۔ اگر اس کا دل ذاکر ہوتا نا تو پھر پورا وجود اس کا تم دیکھتے وہ ذکر کر رہا ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا ذکر ہے، یہ سلطان البدن ہے، جسم کا بادشاہ ہے دل۔ تو توجہ دل کی طرف رکھیں، وضو ہو یا نہ ہو، کسی کیفیت میں ہو، اللہ 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 اللہ، یہ مشق کریں، یہ دل کو یہ بولوانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ دل ذکر میں جاری ہو جائے گا۔ اور جب ایک مرتبہ دل ذکر میں جاری ہو گیا نا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، یعنی میرا دل ذکر کرتا ہے۔ تو وہی جو بزرگ ان کو فرما رہے تھے کہ وہ ان کا سر سلامت تھا، وہ دل کا ذکر کرنے والے ہوتے تو پورا جسم ان کا سلامت ہوتا۔ تو یہ دل کا ذکر آپ سیکھنے کی کوشش کریں، یہ سب ذکروں سے، اذکار سے، اورات سے، وظائف سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، ہر حال میں جو بھی کیفیت ہو، بس توجہ دل کی طرف کریں، اللہ 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 اللہ۔ وضو ہو تب بھی، وضو نہیں ہے تب بھی، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، شہر میں ہیں، لیٹے ہوئے، کسی بھی حالت میں، کیونکہ نماز کے لیے جیسے شرط ہوتے ہیں نا، وضو کریں پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کا وقت ہو پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف ہم رخ کر کھڑے ہوں پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ شرط ہے نماز کے۔ بدن پاک ہو پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پاک نہیں ہے بدن تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اسی طرح یہ ان شرائط کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ہر کیفیت میں کر سکتے ہیں، ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دل جب جاری ہوگا نا تو پھر آپ ہزاروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ایسے ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے ہزاروں کے درمیان بھی، آپ کا جسم تو موجود ہے لیکن دل آپ کا اللہ کے ساتھ اپنے رابطے میں، اپنے تعلق میں، اپنی یاد میں مشغول ہے۔ پھر وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی جن کا سلسلہ ہے، جن کی توسل سے میں بات عرض کر رہا ہوں، ان کی بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حج کرنے گئے تو وہاں ہم نے ایک شخص کو دیکھا کعبۃ اللہ شریف کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر وہ یا رب کہہ رہا تھا، اے میرے رب اے میرے رب۔ کہتے ہیں ہم نے ان کی دل کی طرف توجہ کی تو دکھ ہوا کہ ان کا دل وہاں نہیں تھا، ان کا دل پیچھے گاؤں میں تھا، کوئی اس کو بھینسیں تھیں، کوئی گائیں تھیں، کوئی زمینیں تھیں، کوئی غلہ تھا، وہ چیزیں اس کو یاد آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں ہمیں دکھ ہوا کہ یا پروردگار یہ تیرے گھر کے قریب آیا، اتنا سفر کر گیا، اس وقت تو جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اب بھی تم سے دور ہے، اب بھی پروردگار تم سے دور ہے، کیونکہ دل اس کا پیچھے ہے۔ تو پھر کہتے ہیں منا کے میدان میں گئے، ہم بھی احرام میں، ہم نے دیکھا ایک نوجوان ہے وہ کھڑے کھڑے وہاں کاروبار کر رہا ہے احرام کی حالت میں۔ وہ کہتے ان کے الفاظ ہیں 40,000 درہم کا اس نے وہاں پر بزنس کیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نقشبندی سلسلے کی تعلیمات کو آپ سمجھ سکیں۔ 40,000 درہم کا اس نے وہاں کاروبار کیا۔ کہتے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے۔
اس ساری مصروفیت میں ہم اس کی دل کی طرف توجہ کیے بیٹھے رہے. ہمیں حیرانی ہوئی کہ اتنا بڑا کاروبار کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. ظاہر با خلق، ظاہر لوگوں کے ساتھ، باطن با خدا، دل ان کا اللہ کے ساتھ. یہ ہنر سیکھنا ہے. تو یہ ذکر قلبی سے ہوگا، اللہ 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 اللہ.